نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، 2 ہفتے پہلے مفتی فضل ہمدرد نے اپنے چینل پر ایک پوسٹ اپلوڈ کی جس میں اس نے لکھا کہ بریلوی اپنی بریلویت کو ٹھیک کریں۔ میرے استاذ محترم شارح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے شیعہ فرقوں کے حکم میں تفضیلی شیعہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو فاسق نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ بریلوی مفتی آج تفضیلی اہل السنت کو بدعتی، فاسق اور کچھ تو اسلام سے ہی باہر کہتے ہیں۔ مفتی فضل ہمدرد، اور نیچے جو ہے اس نے صفحہ بھی دیا ہے، شرح صحیح مسلم کا جلد 6 ہے، چھٹی جلد ہے اور صفحہ ہے 942، فرید بک سٹال، اردو بازار، لاہور۔ یہ جناب والا مفتی فضل ہمدرد نے 2 ہفتے پہلے اپنے چینل پہ پوسٹ اپلوڈ کی۔ اس کا اب جواب یہ ہے کہ یہ میرے پاس وہی شرح صحیح مسلم ہے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی، فرید بک سٹال، اور جلد 6، یعنی جلد 6 کا وہی حوالہ ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، صفحہ ہے 942۔ عوام الناس کو پوری بات سمجھانے کے بجائے حسن اللہ یاری کی طرف فضل ہمدرد نے دھوکہ دیا۔ اصل میں شیعہ ایک گروہ نہیں ہے، شیعوں کے اندر کئی گروہ ہیں۔ ان میں کئی گروہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کو الہ کہتے ہیں، جیسے جعفر جتوئی، جس طرح زرق نقوی، ممتاز نقوی اور جناب والا آصف علوی جیسے جو لوگ ہیں، یہ الوہیت کے قائل ہیں۔ حضرت مولا کائنات شرع یزدہ کو اللہ کہتے ہیں، الوہیت کے قائل ہیں۔ ائمہ اہل بیت کو الوہیت کے قائل کہتے ہیں، جس طرح انشاءاللہ عن قریب اس کی تفصیلات اور بھی آئیں گی۔ اور کچھ ایسے ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے منکر ہیں، جس طرح مفتی فضل ہمدرد خود صحابیت کا منکر ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت بینات جو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا میں اس نے صاحبی کا کہا، پتہ نہیں جی وہ حضرت ابوبکر نہیں تھے، یہ ہے وہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی ویڈیو آ رہی ہے۔ صحابیت کا منکر کچھ ایسے ہیں جو خلفائے ثلاثہ کو گالیاں نکالتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں تشیع کہ جو خلفائے ثلاثہ کو گالیاں بھی نہیں نکالتے، انہیں کافر بھی نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الوہیت میں کسی ہستی کو، شخصیت کو شامل بھی نہیں کرتے۔ بس اتنا عقیدہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم یہ حضرات شیخین سے افضل ہے، بس اتنا عقیدہ ہے۔ ان کو تفضیلی کہتے ہیں، اور تفضیلی کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ وہ فاسق اور کافر نہیں ہے، لیکن باقی گروہوں کے بارے میں جو لکھا وہ مفتی فضل ہمدرد ساری عبارت کیوں پی گیا۔ اب میں پوری عبارت پڑھتا ہوں، چونکہ اس کے استاد گرامی ہے اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ بریلوی اپنی بریلویت صحیح کریں، تو میں کہتا ہوں مفتی فضل ہمدرد صاحب اپنی شاگردگیت درست کریں، اپنا تلمس درست کریں، اپنا استاد محترم کا کچھ حیا کر لیں کہ میں نے انہیں پڑھا ہے، جو کہ اقرار تم نے کیا نا میرے استاد محترم ہے۔ مینوان یہ پورا پڑھ کے آپ سنائیں اپنے چینل پہ، آپ کی جرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ شہباز اصفہانی جیسے آپ کے گلے پڑیں گے، ابو عماد جیسے آپ کے گلے پڑیں گے، زرق نقوی جیسے آپ کے گلے پڑیں گے۔ یہ سن لیں پورا آپ کے استاد محترم نے کیا لکھا۔ ہم نے تو پورا مانا ہے، آپ نے ادھورا مانا ہے۔ جو استاد کی پوری بات کو نہ مانے، آدھی بات کو اچک لے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اور آگے کس حالت میں نہ جاؤ یہ پڑھنا ہی نہیں، گول کر جانا ہے۔ وہ تمہارے جیسے خود تو بدنام ہوتے ہی ہوتے ہیں، نال استاد محترم کو بھی کر دیتے ہیں ساتھ۔ یہ سن لیں آپ کے استاد محترم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کیا لکھا۔ آپ پورا لکھتے ہیں، شیعہ فرقوں کا حکم، ان میں سے ایک فرقہ تفضیلی کی طرف تم نے نشاندہی کر دی، باقی فرقوں کی نشاندہی کس نے کرنی تھی؟ شیعہ کے متعدد فرقے ہیں، لکھتے ہیں کہ شیعہ کے متعدد فرقے ہیں اور ان سب کا حکم ایک نہیں۔ یعنی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سارے کافر اور فاسق نہیں، ایک حکم نہیں، ہاں ایک تفضیلی گروہ ہے، ہم اس کو فاسق فاجر نہیں کہہ سکتے۔ لکھا ہے کہ شیعہ کے متعدد فرقے ہیں اور ان سب کا حکم ایک نہیں، جو حضرت علی کی الوہیت کے قائل ہیں، جیسے زرق نقوی، ممتاز نقوی، آصف علوی، جعفر جتوئی جیسے، جو قرآن مجید میں تحریف اور ترمیم کا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے زرق نقوی اور حسن اللہ یاری جیسے، جو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کے منکر ہے، جیسا کہ فضل ہمدرد تو خود ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، جیسے حسن اللہ یاری ہے، اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 3 یا 4 صحابہ کے علاوہ باقی سب مرتد ہو گئے، جیسے ابو عماد ہے۔
شہباز اصفہانی ہے اور جہلیت کی طرف لوٹ گئے تھے، یہ تمام فرقے کافر ہیں۔ یہ حوالہ کس نے بتانا تھا؟ مفتی فضل ہمدرد صاحب۔ اور آگے لکھا شیعوں کے جو فرقے مذکور الصدر، یعنی جو اوپر 5-6 عقیدے گزرے ہیں، عقائد نہیں رکھتے لیکن خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، جیسے ٹوٹلی تشیع ہے، یا صحابہ کو مسلمان ماننے کے باوجود ان پر سب و شتم کرتے ہیں، جیسے تمام ذاکرین پاکستان ہیں، یہ بدترین فاسق ہیں۔ یہ پڑھ کے حوالہ کس نے سنانا تھا؟ لیکن کافر نہیں ہیں۔ اور جو شیعہ خلفائے ثلاثہ پر حضرت علی کی افضلیت کے قائل ہیں اور کسی صحابی پر تو سب و شتم نہیں کرتے، یہ بھی شرط ہے کہ سب و شتم بھی نہ کریں، صرف افضلیت کے قائل ہوں۔ ان کا عقیدہ جمہور مسلمین سے الگ ہے، لیکن یہ کافر یا فاسق نہیں ہے۔ صرف اتنا عقیدہ کوئی اگر رکھ لے کہ حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا سیف الا ذوالفقار، کہ مولا کائنات شیر یزداں یہ شیخین سے افضل ہیں، صرف یہ ایک عقیدہ رکھے، باقی اس کے ٹوٹلی عقائد اہل سنت کے ہوں، تشیع کے نہ ہوں، صحابہ اکرام کا ادب اور احترام کرے، حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا قائل ہو، قرآن کی محفوظیت کا قائل ہو، تمام صحابہ اکرام کو جنتی کہتا ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو الوہیت میں شریک نہ کرے، صرف ایک عقیدہ اس کا یہ افضلیت مولا کائنات والا ہو شیخین کے اوپر، تو فرمایا یہ کافر اور فاسق نہیں ہے۔ اور جو فرقے صرف حضرت عثمان پر حضرت علی کی افضلیت کے قائل ہیں اور باقی تمام عقائد اور نظریات میں اہل سنت کے موافق ہیں، وہ شیعی ہیں، ان کو متشیع بھی کہتے ہیں، جیسے امام عبدالرزاق، امام نسائی، امام علامہ تفتازانی وغیرہ ہوں۔ تو یہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی عبارت ہے، جو آپ کے استاد گرامی ہیں، لیکن آپ تو ہمیں تانا دے رہے تھے اپنی بریلویت صحیح کریں، تو آپ اپنا تلمس صحیح کریں۔ آپ استاد محترم کی قبر پہ جا کے معافی مانگیں کہ میں نے بددیانتی کی ہے، 2 نمبری کی ہے، میں نے پورے فرقے پڑھ کے نہیں سنائے، کیونکہ مجھے لالچ ہے، مجھے تو پروٹوکول چاہیے، اگر میں نے پڑھ کے سنائے تو تشیع مجھے پھینک دے گا باہر۔ اللہ تیرے شر سے میری قوم کو محفوظ فرمائے۔